فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سے وَاذْکُرُوا اور یاد کرو. یہ فعل امر ہے. فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، ماضی، مضارع اور امر. تو یہ فعل امر ہے. وَاذْکُرُوا اور یاد کرو. اذ جب، انتم تم، قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون کمزور سمجھے جاتے تھے، فی الارض زمین میں، تخافون تم ڈرتے تھے. اب دیکھیں یہاں پہ تخافون تو فعل مضارع ہے، لیکن اس کی ٹرانسلیشن تو فعل ماضی والی کی گئی ہے. تو یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے، ایک دفعہ بتایا جائے گا، بعد میں آپ نے خود بتانا ہے کہ جب کسی فعل مضارع کے شروع میں از آ جاتا ہے جب، تو تب فعل مضارع کو وہ ماضی کے میننگز میں کر دیتا ہے. تو ابھی آج کے ٹاپک میں اس کی بڑی تکرار آپ دیکھیں گے. اس کی وجہ سے تخافون کا مطلب ہم نے کیا تم ڈرتے تھے. اور تخافون کا کیسے پتہ چلا کہ یہ فعل ماضی مضارع ہے؟ شروع میں تا آیا ہے. تا جو ہے اس کی علامت ہے فعل مضارع کی. فعل مضارع کی کتنی علامتیں ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ فعل مضارع کی کتنی علامتیں ہیں فعل مضارع کی؟ یہ کوشچن یہ ہے کہ تخافون کے شروع میں فعل مضارع کی ہم نے ایک دیکھ رہے ہیں علامت تا. تو فعل مضارع کی کتنی علامتیں ہیں؟ 4. کون کون سی یہ بھی بتائیں. الف، تا یا نون. ٹھیک ہے، جب کسی بھی لفظ کے شروع میں الف، تا یا نون آتا ہے تو اس میں ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ فعل مضارع کی علامتیں ہیں. ان یتخطفکم، ان کے، یتخطف اچک لیں گے، کم تمہیں، کم زیادہ لوگ ہیں اس لیے کم آیا ہے، الناس لوگ، فآوا پھر اس نے ٹھکانہ دیا کم تمہیں. آوا یہاں پہ کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یا مضارع؟ آوا کیا ہوگا؟ ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا؟ پھر اس نے ٹھکانہ دیا تمہیں، فا تو پھر کے لیے آوا. جی فعل ماضی ہے. وہ ایدہ، وا اور ایدہ اس نے تائید کی، یہ بھی کیا ہے؟ ماضی. کم تمہاری. اچھا یہ بتائیے کہ اگر کم کی جگہ پہ واحد استعمال کرنا ہو، واحد کے لیے ضمیر استعمال کرنی ہو، تو کیا استعمال کریں گے کم کی جگہ پہ؟ کم تو اب جمع کے لیے آیا نا، تو اگر واحد مذکر کے لیے یہی ضمیر استعمال کرنی ہو تو کاف زبر والا کا، اور مونس کے لیے استعمال کرنی ہو وَأَيَّدَ، اگر کسی ایک مرد کو کہنا ہو وَأَيَّدَ کا کہیں گے اس نے تمہاری مدد کی. لیکن اگر ایک لڑکی کو کہنا ہو تو کاف زیر کے ساتھ وَأَيَّدَ کی، اے لڑکی اس نے تمہاری مدد کی، اس نے تمہاری تائید کی، بِنَصْرِهِ اپنی مدد سے، وَرَزَقَ اور رزق دیا، کم تمہیں، مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقَ، وا اور رَزَقَ بھی فعل ماضی ہے. اور آپ حدیثی کلاس میں اس کو سیکھ کے آئے ہیں کہ فعل ماضی مبنی بر فتحہ ہوتا ہے، اس کے لاسٹ پہ کیا ہوتی ہے؟ زبر ہوتی ہے.
تو اس لیے یہ صاف پتہ چل جاتا ہے. اور ویسے بھی جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کو سیغے سے اس کی بناوٹ سے علم ہو جاتا ہے کہ یہ فعل ماضی ہے. من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے. لعلکم تاکہ تم تشکرون تم شکر ادا کرو. یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو. آمنو کیا ہے؟ فعل ماضی یا مضارع؟ آمنو فعل ماضی. آمنو ایمان لائے ہو. لا تخونو نہ تم خیانت کرو. اب لا نہ تخونو تم خیانت کرو. تو یہاں پہ یہ فعل جو ہے مضارع نہیں ہے اور نہ ہی ماضی. تیسری قسم ہے نا اس میں سے آئے گا. اللہ اللہ والرسول اور رسول کی. یہاں پہ لفظ اللہ پر فتحہ ہے تو اسے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کیا ہے. لفظ اللہ پر فتحہ کیوں ہے؟ لفظ اللہ پر فتحہ کیوں ہے؟ کیونکہ یہ کیا ہے؟ مفعول. اے لوگو جو ایمان لائے ہو نہ تم خیانت کرو. کس سے؟ اللہ اور اس کے رسول کی. اس لیے اللہ اور اس کے رسول کیا ہے؟ ان پر زبر ہے. وَتَخُونُوا اور نہ تم خیانت کرو. اماناتکم اماناتی امانتوں کی. کم اپنی. وَأَنْتُمْ اس حال میں کہ تم جبکہ تم تعلمون تم جانتے ہو. تعلمون کیا ہوگا؟ فعل مضارع. کیوں؟ اس کے شروع میں تا جو ہے مضارع کی علامت ہے. وَعْلَمُوا اور جان لو یہ فعل امر ہے. انما بے شک اموال مال کم تمہارے. وَأَوْلَادُكُمْ اور اولاد تمہاری. اگر کسی دو بندوں کو کہنا ہو کہ تمہاری اولاد یعنی سامنے دو لوگ ہیں تو انہیں کہنا ہو کہ تم دونوں کی اولاد تو پھر کیا کہیں گے؟ اولادکم. کم کی جگہ پہ کیا آئے گا؟ کما. اولادکما اولاد تمہاری. فتنتن آزمائش ہے. ماشاءاللہ آپ لوگ تو اتنے اچھے طریقے کے ساتھ فوراً سے رپلائی کرتے ہیں رسپانس کرتے ہیں تو ٹرانسلیشن کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے اس طرح سے. وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ عِندَهُ اس کے پاس اجر ہے عظیم بہت بڑا. یا ایہا الذین اے لوگو آمنو ایمان لائے ہو. ان اگر تتقو تم ڈرو گے اللہ اللہ سے. یجعل وہ بنا دے گا. یجعل فعل ماضی ہے یا مضارع؟ فعل امر میں نا حکم دیا جاتا ہے. جب آپ اس کو سیکھیں گے نا اس کے بھی کچھ سیگے ہوتے ہیں وزن ہوتے ہیں اوزان سیکھیں گے انشاءاللہ. اس کی گردان سیکھیں گے. جی یجعل فعل مضارع ہے. یا جو ہے اس کے شروع میں علامت ہے. یجعل وہ بنا دے گا لکم تمہارے لیے فرقانن فرقان. فارقاف حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ایک فرق کرنے والی صلاحیت چیز. ویکفر اور وہ دور کر دے گا. کفر یکفر تکفیر. اچھا باب تفعیل سے ہے یہ کیسے پتہ چلا؟ فا جو عین کلمہ ہے وہ مشدد ہے تو اس کو ہم پڑھ کے آئے تھے نا تو یا شروع میں ہے اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ فعل مضارع ہے. اچھا یہاں پہ آپ کے اسائنمنٹ ہے کل کلاس میں آپ سے پوچھیں گے کہ یکفر یہاں بھی کسی کو پتہ ہے کہ اس میں کون سی حیثیت پائی جاتی ہے؟ فعل ثلاثی مزید فی کے جو افعال ہیں ان میں ہم پڑھ کے آئے ہیں اس میں سے ایک باب ہے تکفیر تفعیل. کفر یکفر تکفیر اس کی کیا حیثیت ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے؟ ہمیشگی تو نہیں. پھر دیکھیں اہتمام پلاننگ ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ کسی چیز کا ہونا. ہاں جی تو اللہ آہستہ آہستہ تم سے دور کر دے گا.
کیا دور کر دے گا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ جس دن تمہیں ہدایت ملے گی اسی دن اللہ تعالیٰ ایک بٹن پہ کلک کریں گے اور تم سے تمہاری ساری برائیاں دور ہو جائیں گی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم ہدایت کی طرف آتے ہیں، ہمارا ایمان بڑھتا ہے، تو آہستہ آہستہ ہمارے اندر کی صفائی ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پلاننگ کے ساتھ. ایک دم سے اگر ہو جائے تو پھر تو معجزہ ہو جاتا ہے، پھر انسان اپنے آپ کو سپر ہیرو، اسپائڈر مین پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کلام میں اور اللہ کی بات میں، اللہ کے نظام میں، ہر چیز میں ایک آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک بہت اہتمام پایا جاتا ہے. تو وہ یکفر، اب اس کے اندر تو نہیں لکھا لیکن آپ کو تھوڑا یعنی آپ کو اس کی اچھی سمجھ آئی ہوگی اب، کیونکہ اب آپ کو پتہ چلا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے. اس ورڈز کو استعمال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام جو کرنے والے ہیں یا کیا جا رہا ہے وہ بڑے اہتمام کے ساتھ ہوگا. اب دیکھیں یہاں پہ یغفر میں باب تفعیل نہیں استعمال ہوا. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بخش دے گا، فوراً بخش دیتا ہے. وہ جب اپنے اوپر اس کی بات آتی ہے تو وہ فوراً بخش دیتا ہے، اور جب بات بندے کی آتی ہے، بندے کے کام کرنے کی، تو پھر اس کو پلاننگ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کام کرواتے ہیں. ٹھیک ہے. وَيُكَفِّرُ، اور وہ دور کر دے گا، عنکم تم سے، سیئات برائیاں، کم تمہاری. وَيَغْفِرُ، اور وہ بخش دے گا، کم تمہیں، لکم تمہیں، واللہ، اور اللہ، ذو الفضل، فضل والا ہے، العظیم، بہت بڑے. وَإِذْ، اور جب، یمکرو، چالیں چل رہے تھے. اب یہاں پہ بھی یمکرو کیا ہے؟ فعل ماضی ہے یا مضارع؟ یمکرو فعل ماضی ہے یا فعل مضارع؟ یہ فعل مضارع ہے، شروع میں از آنے کی وجہ سے اس کا میننگ ہم ماضی والا کریں گے. وَإِذْ، اور جب، یمکرو، چالیں چل رہے تھے، بِکَ، ساتھ آپ کے، الذین، وہ جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، لیثبتوک، تاکہ وہ قید کر لیں آپ کو، تاکہ، یثبتو، وہ قید کر لیں، کا، آپ کو، او، یا، یقتلوک، وہ قتل کر دیں آپ کو، او، یا، یخرجوک، وہ نکال دیں آپ کو. وَيَمْكُرُونَ، اور وہ چالیں چل رہے تھے، وَيَمْكُرُ، اور تدبیر کر رہا تھا، اللہ، اللہ. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر پیش ہے، تو کوئی بتا سکتا ہے کہ لفظ اللہ پر پیش آنے کی وجہ سے یہ لفظ جو ہے اس کی یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، مفعول ہے، فعل ہے، کیا ہوگا؟ اللہ. کیا ہے؟ فاعل. اللہ، اللہ تدبیر کر رہا تھا. واللہ، اللہ، خیر، بہتر ہے، الماکرین، سب تدبیر کرنے والوں میں سے. تفسیر دیکھیے. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، اچھا اس سے پچھلی آئی تھی. واذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم وأیدکم بنصرہ ورزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. اور یاد کرو اس وقت کو، کس وقت کو؟ جب تم تھوڑے تھے اور کمزور سمجھے جاتے تھے زمین میں، اور تمہیں یہ ڈر تھا کہ تمہیں لوگ اچک نہ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے تم پہ اتنی رحمت نازل کی کہ تمہیں پھر ٹھکانہ دیا. اب یہ مکی اور مدنی دور کو کمپیئر کیا جا رہا ہے کہ مکی دور میں تمہاری کیا حالت تھی، کہ مکہ میں مسلمانوں کی
قلت تعداد میں سختی خوف تھا، مدینہ میں آ کر ان کے گھروں میں امن آیا، سکون آیا، رحمت آئی، راحت اور سکون ملنے کے بعد اس کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ تب تم کتنا ڈرتے تھے۔ تو یہی انسان کی زندگی میں بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ ایک وقت آتا ہے انسان بڑا کمزور خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کے صبر کی وجہ سے اس کو بہت زیادہ نوازتے ہیں، پھر وہی شخص وہی انسان بڑی راحت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ پرابلمس بھی انسان کی لائف میں ہوتی ہیں لیکن وہ پرابلمس برانڈیڈ ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، پرابلمس کے بھی برانڈ ہوتے ہیں۔ جب انسان کی طاقت کم ہوتی ہے، کمزور ہوتا ہے، انسان کے پاس اتنی انرجی نہیں ہوتی، ایمان نہیں ہوتا، یا پھر یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہ محکوم ہوتا ہے، تو اس کی پرابلمس پھر محکوم والی ہوتی ہیں، غلاموں والی ہوتی ہے۔ لیکن جب وہ حاکم بن جاتا ہے اور پھر بھی اس کی پرابلمس ہوتی ہیں لیکن اس کی پرابلمس میں تھوڑا فرق آتا ہے، اس کے اندر اعتماد ہوتا ہے، خوف جو ہے ختم ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ہر مسئلے کو اللہ کے سامنے پیش کرتا ہے، اس کا مقابلہ کرتا ہے۔ انسان کی زندگی کے اندر دو طرح کے دور آتے ہیں، ایک دور ہوتا ہے ایسا جس میں مسائل اس کو خوف زدہ کر دیتے ہیں، اور ایک ایسا دور آتا ہے کہ جس میں مسائل اس کو خوف زدہ نہیں کرتے، چکنا کر دیتے ہیں۔ وہ احتیاط اور چکنے ہو کر زندگی گزارتا ہے، پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے اور مقابلے کے لیے تیار رہتا ہے، میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا۔ تو یہ دور جو ہے انسان کی زندگی میں آتے ہیں اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب انسان کمزور ہوتا ہے، اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں۔ کیسے کرتے ہیں؟ اللہ اس کو ٹھکانہ دیتے ہیں، اس کو جگہ دیتے ہیں، پہلے اس کے قدم مضبوط بنائے جاتے ہیں، پھر اس کی قوت بڑھا دی جاتی ہے، پھر اس کو رزق دیا جاتا ہے پاکیزہ چیزوں میں سے۔ یہ سب چیزیں کیوں دی جاتی ہیں؟ یہ انعام ہوتا ہے اللہ کی خاطر لڑنے والوں کا، اللہ کی خاطر زندگی جینے والوں کا، اور رزق دیا جاتا ہے پاک چیزوں میں سے۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور یہ سب چیزیں کیوں دی گئیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزوں سے کیوں نوازا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب ہم شکر ادا نہیں کرتے تو ان چیزوں کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ طاقت ہونے کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد ہمیں حاصل نہیں ہوتی، ہمارے پاس قوت ہوتی ہے، ہم اچھے طریقے کے ساتھ لڑ نہیں سکتے اپنی زندگی سے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اللہ نے دیا اس پہ شکر ادا نہیں کرتے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہیں زیادہ دیا جائے گا۔ اکثر نا یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی چیز یا انعام ملتا ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کا توکل اللہ پہ مضبوط نہیں ہوتا، کہیں یہ چیز ہم سے چھین نہ لی جائے، کہیں یہ چیز واپس نہ لے لی جائے، اگر یہ چیز واپس لے لی گئی تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے انعامات سے نواز رہے ہیں، مجھے عادت ہو جائے گی، پھر میں ان کے بغیر کیسے رہ سکوں گی؟ یہ سب چیزیں انسان کو اس چیز سے کو لطف نہیں لینے دیتی۔ تو اللہ نے اس کا حل بتا دیا ہے، اگر چاہتے ہو کہ یہ چیزیں تمہارے پاس رہیں، ان کی فراوانی ایسے ہی جاری رہے، تو کیا کرو؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ تم شکر ادا کرو، جو چیزیں دیں اس کو خوشی کے ساتھ انجوائے کرو، لطف اندوز ہو، اس پہ شکر، ہر لمحہ ہر پل اللہ کا شکر ادا کرو تاکہ تمہیں مزید اور دی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اگر چیزوں کے اندر، انعامات کے اندر ہمیں استقامت چاہیے اور مسلسل فراوانی چاہیے تو ہمیں ہر نعمت پر شکر ادا کرنا ہوگا۔ پاسبل ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ چیز ہم سے لے لیں، اس کے بدلے ہمیں اس سے زیادہ اچھی دے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور زیادہ دے۔ تو لَعَلَّكُمْ، نعمتوں کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر ادا ہو، قلبی شکر بھی، لسانی شکر بھی، اور عملی شکر بھی۔ پھر اب ان انعامات کا ذکر کرنے کے بعد کام کی بات کی جا رہی ہے کہ اللہ کسی بھی انسان کو نعمتیں کیوں دیتا ہے، کیوں دی جاتی ہیں نعمتیں؟ اللہ نے مسلمانوں کو اتنی پاور کیوں دی؟ پھر بھی وہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں، اتنی پاورز کیوں دی؟ اتنا مقام ریاست پر حق کیوں دیا؟ پوری ریاست ان کے کنٹرول میں آ گئی، مدینہ کے اندر ان کو بادشاہت ادا کر دی گئی، ایسا کیوں کیا گیا تھا کہ پھر بھی وہ اپنے لیڈر کی بات نہ مانے، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرے؟ بالکل بھی ایسا نہیں تھا۔ ساتھ ہی آرڈر شروع ہو گیا ہے۔ اللہ کا انداز دیکھیں کتنا خوبصورت ہے، ہمیں بھی اسے سیکھنا چاہیے کہ جب ہم کسی کو آرڈر دینا چاہیے تو سب سے پہلے اس کو پہلے اس پر کچھ انعامات کرنے چاہیے،
اس کو کوئی گفٹ دینا چاہیے، اس کے ساتھ آپ کا ایک رشتہ ہو. ڈائریکٹلی آپ کسی کو اگر آرڈر کر دیتے ہیں، آپ کا اور اس کا محبت کا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہوتا آپ کا کسی بھی قسم کا، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ بات کو سمجھا ہی نہیں پاتے. آرڈر جو ہے وہ آرڈر رہتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ محبت میں کام نہیں کرتے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوں کو اپنی نعمتوں کو یاد کروانے کے بعد اپنا آرڈر بھی یاد کروا رہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لا تخونوا، تم خیانت نہ کرو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، اور اپنی امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے ہو. اب یہاں میں ہر قسم کی امانت کا ذکر کیا گیا ہے. امانتوں میں خیانت کا دائرہ کار بہت وسیع ہے. اپنی امانتوں کے اندر ہمیں خیانت نہیں کرنی چاہیے. تمام ذمہ داریاں، تمام جو مقام اور اللہ تعالیٰ نے عہدے عطا کیے ہوئے ہیں، کوئی رشتہ ہے ہمارا، تو سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی صلح، جنگ اور نکاح وغیرہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. ان سب کی امانتیں پوری کرنی چاہیے. ایک دوسرے کے ذاتی راز کو فاش نہیں کرنا چاہیے. فوجی لوگ جو آپس میں ان کی راز ہوتے ہیں وہ امانتیں ہیں، ان کو فاش نہیں کرنا چاہیے. تو ایک چھوٹی سی بات بھی اگر کسی نے آپ کو بتائی ہے اور ساتھ ہی وہ آپ کے پاس امانت ہے تو اس میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. یہ آیت کیوں نازل ہوئی؟ خاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے فتح مکہ سے پہلے ایک عورت کو خط دے کر مشرکین کے پاس بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے گاہ کیا. تو اس پہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو. اور پھر حدیث بھی ہے صحیح، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس نے اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس کی کوئی امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس کا کوئی عہد نہیں، کوئی وعدہ نہیں. جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی نہیں ہے، اور جو اپنی امانت پوری نہیں کرتا اس کا ایمان ہی نہیں ہے. تو گویا مومن بننے کے لیے، ایمان کے لیے کیا ضروری ہے؟ بہت سے آپ کو اس میں عمل کرنے کی باتیں ملیں گی، لیکن اس میں سے ایک بھی چیز ہے کہ ایک مومن بندہ خیانت نہیں کر سکتا. مومن کی، کیونکہ یہ تو منافق کی علامتیں ہیں نا. منافق انسان کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے. صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ عبداللہ بن عمر اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جو منافق ہوتا ہے وہ خیانت کرتا ہے. منافق کی علامت کون سی ہے؟ کہ وہ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرتا ہے. وہ امانت آپ کی بات کی ہو، وہ امانت فزیکل ایگزسٹنس کوئی بھی چیز ہو اس آپ کی، یا آپ کا کوئی بھی آپ کا راز ہو، تو اس راز کو اپنے پاس نہیں رکھ پاتا. کون سا بندہ؟ منافق. اور جو مومن ہوتا ہے وہ راز فاش نہیں کرتا، چاہے اس کو عرصہ بھر کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ راز ہی رکھتا ہے، وہ امانتوں کا خیال رکھنے کی کوشش کرتا ہے. اور انسان ان چیزوں کو، امانتوں میں خیانت اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ پورا نہ کرنا، یہ سب کام کیوں کرتا ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت کرنے کی، بندوں کے ساتھ خیانت کرنے کی؟ دو چیزیں ہیں. عَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ. اللہ نے بتا دیا، جان لو تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ بہت بڑی آزمائش، بہت بڑا فتنہ ہے. ان کی وجہ سے ہی انسان مال اور انسان اپنی اولاد کی محبت میں اکثر ایسے کام کر جاتا ہے جو اللہ نے منع کیے. اب دیکھیں، مال جو ہے، مال کے زیادہ مال حاصل کرنے کے لیے انسان جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے، دوسروں کی عیب جوئی کرتا ہے، دوسروں کے راز کو فاش کرتا ہے تاکہ جس کو میں بتا رہا ہوں اس کی وجہ سے، اس کی طرف سے مجھے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو. اپنی اولاد کے فائدے کے لیے، اپنی اولاد کی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی اولاد کو آسائش اور عیش کروانے کے لیے بھی انسان اکثر ایسے جرائم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے سامنے گناہ گار ٹھہرایا جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث ہے کہ ان الولد مبخلۃ مجبنۃ،
مجہلتن محزنتن، بے شک جو اولاد ہے، جو بچہ ہے، بے شک بچہ بخل، بزدلی، جہالت اور غم کا باعث ہے، کہ انسان اپنے بچے کی وجہ سے کنجوس ہو جاتا ہے، انسان اپنے بچے کی وجہ سے بزدل ہو جاتا ہے، انسان اپنے بچے کی وجہ سے جاہل بن جاتا ہے، اور انسان اکثر اپنی اولاد کی ہی وجہ سے غم میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزیں انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، انسان کی زندگی سے ایمان کو ختم کر دیتی ہے۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں نا، اللہ کے رسول نے اور اللہ نے حقیقتیں کھول کے بیان کر دی، تو جب پتہ چل گیا کہ ایک آزمائش ہے تو ہمیں پھر پھون پھون کے قدم رکھنا چاہیے۔ اولاد کے معاملے میں اتنا زیادہ انسان کو اٹیچ نہیں ہونا چاہیے کہ انسان اپنا ایمان ہی ضائع کر دے، اللہ اور اس کے رسول کو ہی بھول دے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ اولاد کی خاطر ایسا کرتے ہیں لوگ، وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، تو اللہ در حقیقت آزمانا چاہتا ہے۔ آدمی اللہ اور اس کے رسول کے کام کو ترجیح دیتا ہے یا پھر اپنی اولاد اور اپنے مال کو؟ تو اس ناجائز محبت پر جو حد سے بڑھ جائے اولاد کی اور مال کی، اس پہ کیسے غالب آیا جا سکتا ہے؟ اس یقین کے ساتھ کہ میرے رب کے پاس اس سے بہترین اجر ہے۔ اگر انسان اولاد کو کیوں سیٹ کرنا چاہتا ہے، اولاد سیٹ ہوگی، والدین کی عزت بڑھ جائے گی، وہ اپنے بچوں پہ فخر کر سکیں گے، یا پھر بچے کی محبت کی وجہ سے کہ میرے بچے کو سکون ملے، پھر اسی طرح اپنے مال کو بڑھانے کے لیے۔ تو یہ محبتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اندھا ہو جاتا ہے ان میں، اس قدر اندھا ہو جاتا ہے کہ انسان کو اچھے برے کی تمیز بھول جاتی ہے، انسان ان کی وجہ سے اپنے سارے رشتے توڑ دیتا ہے۔ اکثر اب اپنے ارد گرد ایک دفعہ نظر ڈالیں، آپ کے گھروں میں جو معاملات چل رہے ہیں، جو آپس میں رنجشیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، ان کی اکثر وجہ یہی ہوگی، یا اولاد کی وجہ سے یا پھر مال جائیداد کی وجہ سے آپس میں رشتے جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان دونوں کی وجہ سے۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا آزمائش ہے، اس لیے ہمیں تیار رہنا ہے کہ اللہ جب ہم ان حالات سے گزریں تو ہمیں ان دونوں چیزوں سے بے نیاز کر دینا، ہم اپنے اولاد کی اچھی تربیت کریں اور ایکسپیکٹ بھی کریں کہ وہ اچھا آپ کو آؤٹ پٹ دیں گے، آپ کی عزت کریں گے، ادب کریں گے، نیک انسان نکلیں گے۔ آپ اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اپنے اولاد کی تربیت کرنے کی، لیکن پھر بعد میں اگر ان کی طرف سے کوئی اچھا رسپانس نہیں آتا، اللہ کی طرف سے ان کو ہدایت نہیں ملتی آپ کی پوری کوشش کے بعد بھی، تو آپ ان کو ہلکان نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ آپ ان کی وجہ سے اپنا ایمان خراب نہیں کریں گے، اللہ سے شکوہ نہیں کریں گے، لوگوں سے ان کے غلط کاموں کی وجہ سے لوگوں کے سامنے ان کو ڈیفینڈ نہیں کریں گے، بلکہ ان کی غلطی کو غلط سمجھیں گے اور ان کی اچھائی کو اچھائی سمجھیں گے، اور ان کی تربیت کو مصلحت کے ساتھ۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں پہلے سے سوچنی چاہیے کہ اپنے اولاد کے معاملے کے اندر اتنا زیادہ انسان کو محبت میں ایجل نہیں بنا لینا چاہیے، بت نہیں بنانا چاہیے اپنے بچوں کو کہ وہ پھر انہی کے گرد چکر کاٹتے رہیں۔ آپ نے تربیت کی، سختی بھی کی، اب معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ سے دعا کریں۔ تو یہ آزمائش ہر انسان کے اوپر آئے گی، اولاد کی اور مال کی، تو اللہ سے دونوں کی آزمائش میں سے اچھے طریقے کے ساتھ ہم اس آزمائش کو پورا کر سکیں، اس کی ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور پھر کس نیت کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اگر آج میں ان کی قربانی دوں گی یا مجھے مالی لحاظ سے تھوڑی کمی بیشی ہو جائے گی، اولاد کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ کمی بیشی ہو گئی ہو، لیکن اللہ کے پاس تو بہترین اجر ہے۔ یہاں پہ اجر کی بات کیوں ہوئی؟ کیونکہ انسان ہمیشہ معاوضے کو سوچ کر کسی چیز کو چوز کرتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ اس سے میرا نقصان کتنا ہے، میرا ایمان کتنا خراب ہو رہا ہے۔ کوانٹٹی دیکھتا ہے کہ اس میں بڑی کوانٹٹی ہے، یہ تو بڑی چیزیں مجھے ملیں گی اس کی وجہ سے، تو فوراً سے اس کو حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ کے اجر پہ جو یقین رکھتا ہے وہ پھر دنیا کی محبت میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اٹریکٹ کرتی ہے دنیا ان کو، لیکن وہ اللہ کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو جاتے ہیں۔ اللہ، لفظ اللہ، ان کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پہ ان کو یقین ہوتا ہے۔ تو
اللہ پہ یقین کرنے والے لوگ فتنوں سے بچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فتنے میں مبتلا تو وہی ہوتا ہے جو نفس کے ہاتھوں کھیل رہا ہوتا ہے. تو اللہ پر یقین کرنے والا, اللہ کے ساتھ دوستی کرنے والے بندے کو ریمائنڈر مل جاتا ہے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو رہا ہوں, فوراً سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد کے ذریعے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ. بہترین آیت آج کی, بہت خوبصورت یہ آیت ہے. اس کو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, فوکس کریں گے آپ کو بہت سے سولوشنز ملیں گے اس میں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, سب سے پہلے مخاطب کون ہے؟ مومن بندے. اگر تم اللہ سے ڈرو گے, تقوی اختیار کرو گے, اللہ تعالیٰ کا خوف تمہارے دل میں آ جائے گا. مال اور اولاد کی آزمائش سے خبردار کرنے کے بعد اب تقوی کی تعلیم دی جا رہی ہے اور ساتھ اس کے فوائد بھی بتائے جا رہے ہیں. تقوی کا جو روٹ ورڈ ہے واو قاف یا ہے, اس کا مطلب ہوتا ہے بچنا. یعنی آدمی اس چیز سے بچتا ہے جس سے ڈرتا ہو. اور ڈرتا کیوں ہے؟ اللہ کی ناراضگی سے. تو جو اللہ کی ناراضگی سے ڈر جاتا ہے وہ چیزوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے. آپ سے کوئی برا کام ہو گیا, آپ کے دل میں خوف پیدا ہو گیا. تقوی دراصل بچنے کا نام ہے, اور بچتا وہ ہے جو برائی کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جس کے ذہن میں برائی آتی ہی نہیں, جس کو برا کام کرنے کی سوچ ہی نہیں آتی, شاید تقوی سارے کا سارا اس کے اندر ہے. دراصل زیادہ متقی انسان تو وہ ہے جو جنگ میں رہتا ہے, جو ہر وقت لڑتا رہتا ہے اپنے آپ سے برے کاموں سے بچنے کے لیے. تو جو بھی اللہ کے خوف, اللہ کی ناراضگی کے خوف سے ڈر کر برے کام کرنے سے بچتا ہے, پھونک پھونک کے قدم رکھتا ہے, ہر سٹیپ پہ سوچتا ہے, پریشان ہوتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو کیسے فوائد دیتے ہیں. یجعل لکم فرقانا, اللہ اس کے لیے بنا دیتے ہیں فرقان. فرقان کسے کہتے ہیں؟ حق اور باطل میں فرق کرنے کی بڑی قوت اللہ اس کو عطا کر دیتے ہیں. فرقان جو ہے فارا قاف سے ہے, اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا, جدا جدا کرنا. اور فرقانن اس میں کچھ لفظ زیادہ ہے, اس لیے اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو بڑی قوت عطا کی جاتی ہے. یعنی اگر تم ہر حال میں اللہ سے ڈر کر اس کی نافرمانی سے بچتے رہو گے, تو ہاں کوئی تمہارے پاس ہو یا نہ ہو, اللہ تمہیں 4 نعمتوں سے نوازیں گے. اس میں پہلی نعمت یہ ہے کہ تم میں حق اور باطل کو پہچاننے اور ان کے درمیان فرق کرنے کی بہت بڑی قوت آ جائے گی. اس قوت کی بدولت اللہ تعالیٰ تمہیں کسی شک میں, تذبذب کا شکار ہونے سے بچائیں گے. واضح طور پر ہر کام کے درست یا نادرست ہونے کی پہچان ہوتی رہے گی, پھر اس کے مطابق عمل کرنے کی قوت بھی عطا کرے گا. آسانی کے ساتھ انسان حق کا فیصلہ کر لے گا, پھر فتح اور نصرت عطا ہوگی. دشمن کے مقابلے میں بہترین پلاننگ انسان کر سکے گا. تو اتنی زیادہ طاقت, انسان اکثر کنفیوز کیوں ہو جاتا ہے؟ اسے پتہ نہیں چلتا یہ صحیح ہے یا غلط ہے. انسان سب سے زیادہ بے بس تب ہوتا ہے جب اس کے پاس 2 چیزیں ہوتی ہیں اور وہ فرق نہیں کر پاتا, اللہ میرے لیے کیا بہتر ہے کیا نہیں. تو جب انسان اللہ سے ڈرتا ہے, تقوی اختیار کرتا ہے, اللہ کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے, اللہ اس کے اندر یہ انرجی پیدا کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ متقی انسان زیادہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے. متقی انسان ڈیسیژن میکنگ میں بہت زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں عام انسان سے. متقی انسان فیصلے کر کے پچھتاتا نہیں ہے. متقی انسان سے اللہ درست فیصلے کرواتا ہے. وقتی طور پر چاہے کسی کو اس کے فیصلے اچھے لگے یا نہ لگے, لیکن اللہ سے ڈرنے والا بندہ, اس کے فیصلے میں بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے. تو یہ ایک ایسی سکل ہے جس کی انسان کو ضرورت رہتی ہے. ہر انسان انڈیپینڈنٹ تبھی ہوتا ہے جب اس کے اندر فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہو. جب انسان اپنے فیصلوں پہ یقین نہیں کر پاتا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, تو پھر وہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. ہر وقت جب بھی کوئی کام کرنا ہو اسے دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے میرے لیے وہی بہتر ہے یا نہیں. تو اللہ کے تقوی رکھنے والا بندہ, اس کے اندر سب سے پہلے کیا چیز آتی ہے؟
حق اور باطل میں فرق کرنے والی، ایک ایسی قوت جو اس کو دوسروں کے سامنے جھکنے کی بجائے اللہ کی مدد اور اللہ کی طرف سے اس کو طاقت مل جاتی ہے تاکہ وہ بہترین فیصلہ کر سکے۔ اس کے بعد اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ دوسری نعمت، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اللہ اس سے دور کر دیتا ہے اس کی برائیاں۔ وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اللہ تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ پیچھے امانتوں کی بات کی گئی نا، تو اللہ بھی اپنی امانتیں پوری کرتا ہے۔ اللہ جو بات کہتا ہے، جو بندوں کی باتیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اللہ ان کی امانتوں کا خیال رکھتا ہے۔ تو اللہ تم سے دور کر دے گا تمہاری برائیاں۔ تو جیسے کہ روٹ پارٹ میں ہم نے دیکھا کہ باب تفعیل سے ہے، بڑے اہتمام اور پلاننگ کے ساتھ جیسے انسان کا قدم بڑھتا ہے آگے کی طرف، آہستہ آہستہ اللہ انسان کو پاک کرنے لگتا ہے۔ اللہ کے قریب ہونے کی ایک بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ انسان کی نظر اپنے آپ پہ کھل جاتی ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ برائیاں اپنے اندر نظر آتی ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہے آپ کے اندر ایک ڈھیر لگا ہوا ہے گندگی کا، آپ کو پھر اسمیل آتی ہے، آپ خود سے کراہت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ جب آپ کو اپنے آپ سے اسمیل آتی ہے تو آپ پھر غسل کرنے کو دل کرتے ہیں۔ اسی طرح جب اپنی برائیاں اپنے آپ پر واضح ہو جاتی ہیں، انسان کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی یہ برائیاں ہیں، تو پھر آہستہ آہستہ انسان ان کو ختم کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر اپنی برائیاں نظر آنے لگیں تو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر خود ترسی کا شکار ہو گئے، یہ تو اللہ کا انعام ہے۔ تقوی والے بندے کو ہی اپنی برائیاں نظر آتی ہیں، اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے متقی انسان خود کو پارسا نہیں سمجھتا، متقی انسان خود کو نیکوکار نہیں سمجھتا، متقی انسان تو ہر وقت ہر پر اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اس سے کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ یہ ہے اللہ کا انعام متقی انسان پر۔ تیسرا انعام کیا ہوتا ہے؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ اس کو بخش دیتا ہے۔ اگر وہ برائیوں سے دور ہونے لگتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ اللہ سے اس کا ماضی یاد کرواتے ہیں، تو نے فلاں برائی بھی کی تھی۔ ہوتا ہے نا انسانوں کے سامنے تو ایسا ہوتا ہے ہم اتنے بھی اچھے بن جائیں ہمارا ماضی ہمارے سامنے آتا رہتا ہے، لیکن اللہ فوراً انسان کو بخش دیتا ہے۔ ایک آنسو ابھی قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، آنسو آپ کا بہنے ابھی آنکھ کے اندر ہوتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کو فوراً معاف کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کے پاس طاقت ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ ایک بڑے انسان کو، ایک چیونٹی ہے نا، تو چیونٹی جب چل رہی ہو تو چیونٹی آپ کو کاٹ دے تو کیا آپ اس سے الجھیں گے؟ آپ اس چیونٹی کے ساتھ لڑائی کریں گے اسلحہ لے کر؟ کیا آپ اسے ماریں گے؟ کیا کریں گے؟ اس کو اتار دیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ اللہ کے سامنے ہم چیونٹی سے بھی کمتر ہیں، تو اس کی شان کے مطابق، وہ اپنی شان کے مطابق کام کرتا ہے، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ بندے کو فوراً معاف کر دیتا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ تقوی والے انسان پہلے دو کام اس کے اپنی ذات کے ساتھ ہوتے ہیں، نیکسٹ 2 جو نعمتیں ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس کو ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ پہلے 2 کام وہ خود کرتا ہے اور وہ بھی نعمت ہوتی ہے، یعنی اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اگر انسان کوئی عمل کر رہا ہے یا اس کو ہدایت ملی ہے تو اس کا کریڈٹ اسے اپنی ذات کو نہیں دینا چاہیے، بلکہ کسے دینا چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو۔ ٹھیک ہے، تو گناہوں کا یاد آنا بہترین ہوتا ہے۔ اچھا لفظ چاہے چھوٹا ہو، اپنے گناہوں کا یاد آنا انسان کے ایمان کے لیے ایک بہترین ٹول ہے، آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جب انسان کو اپنے گناہ یاد آتے ہیں، ایسے نہیں گناہوں کا اس طرح سے یاد نہیں آنا کہ آپ کو لذت محسوس ہو اور آپ کا دل کرے کہ دوبارہ گناہ کرے۔ گناہوں کے یاد آنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے گناہ پر پچھتائیں، آپ اپنے گناہ پر نادم ہوں، توبہ کریں، بار بار اللہ سے معافی مانگیں۔ اللہ اگر تو نے میرے فلاں گناہ کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو میرا کیا بنے گا؟ اس طرح سے گناہوں کو یاد کرنا۔ تو پہلی 2 چیزیں انسان کے
اپنے عمل سے ہے اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اور دوسری وہ بخش دے گا تمہیں, اور واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت فضل والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ 3 چیزیں تمہیں ملی ہیں نا, یہ تھوڑی نہیں ہے, اس سے زیادہ اللہ فضل عطا کرے گا. یہ چوتھی نعمت ہے. اور فضل کا مطلب ہوتا ہے زائد, یعنی اللہ تمہیں اتنا بدلہ دے گا کہ تو نے اتنی محنت بھی نہیں کی ہوگی. یعنی اللہ صرف اتنا بدلہ نہیں دیں گے جتنے انسان نے کوشش کی ہے, اللہ انسان کو اس کی کوشش سے بھی زیادہ بدلہ دیں گے, اسے اپنا فضل عطا کریں گے, کیونکہ وہ بہت زیادہ, حتیٰ کہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ عطیہ دینے والا ہے. سورہ سجدہ آیت 17 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ, بس کوئی شخص نہیں جانتا کہ ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک میں سے کیا کیا چھپا رکھا ہے اللہ نے. یعنی اللہ نے اس کے لیے کیسا کیسا سکون دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی. انسان چاہتا ہے کہ اللہ مجھے یہ چیز مل جائے, وہ چیز مل جاتی ہے اس کی نیکی کی وجہ سے, اس کے تقوی کی وجہ سے, لیکن اس کے اندر اس کے لیے کتنا سکون ہے, کتنی ٹھنڈک ہے, کتنی کولنس ہے اس کے اندر, یہ انسان نہیں جانتا ہوتا. جب انسان رفتہ رفتہ اس کو استعمال کرتا ہے, اس کے ساتھ رہتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ اس کو حقیقتیں بتاتے ہیں کہ دیکھو اس کے اندر کتنا فائدہ تھا تمہارے لیے, اور پھر آخرت کے اندر اس سے بھی زیادہ. یعنی جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا, اس کی کوئی بھی چیز انسانی ذہن کے مطابق ہوگی نہیں. ایسی چیزیں ہوں گی کہ جو انسان نے نہ کبھی پہلے دیکھی ہوں گی نہ محسوس کی ہوں گی. یہ ہے متقی انسان کا انعام. تو کیا ہمیں سرپرائز بہت پسند ہوتے ہیں نا, ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں ہمیں کوئی سرپرائز دے, تو اللہ سے بہترین سرپرائز دینے والا کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ سے اگر سرپرائز لینا ہے, کوئی ایسی چیز جس سے آپ اچانک سے خوش ہو جائیں, تو کیا کرنا ہے, تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی کسے کہتے ہیں, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے, نیکی کا شوق اور برائیوں سے رکنے کے بارے میں انسان شعوری طور پر سٹیپس اٹھائے, صرف سوچے نہیں, سٹیپس بھی لے. اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, تو رو رو کے اللہ سے اس برائی سے دور ہونے کی دعا تو کریں. انسان جب کوئی یہ نہیں ہوتا کہ انسان ہمیشہ نیک ہی ہوتا ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی غلطی ہو جاتی ہے. دن میں کتنی غلطیاں کرتے ہیں, تو جب اپنے آپ پر واضح ہو جاتی ہیں غلطیاں, فرقان, ہمیں صلاحیت مل جاتی ہے حق اور باطل میں تمیز کرنے کی, تو نیکسٹ اسٹیپ ہم نے اٹھانا ہے فوراً سے اپنی غلطی کو دور کرنے کی, اللہ سے مدد مانگنی ہے, اللہ سے توبہ کی توفیق مانگنی ہے. آپ کو پتہ ہے ہم خود اگر ہمیں پتہ چل بھی جائے نا ہم غلط کام کر رہے ہیں, ہم خود رک نہیں سکتے. اس فتنے کے دور میں اور نفس کے ہم اتنے پجاری بن چکے ہیں, اتنی غلامی ہے ہمیں کہ آزادی صرف اللہ ہی دے سکتے ہیں. اور اللہ کو پکاریں, نفس کے جال میں جب پھنس جاتے ہیں تو اللہ سے مدد مانگنی چاہیے, اور گر گرا کر رو رو کر کہ اللہ میرے بس میں نہیں ہے, تو نے مجھے بچانا ہے, مجھے بچا کر مجھے گناہوں سے دور کر دے, مجھے تیری بخشش اور تیرا فضل چاہیے. تقوی والے انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن وہ فوراً توبہ کر لیتا ہے, فوراً اچھائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اللہ تعالیٰ بہت فضل والا, بہت عظیم ہے. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا, جب چالے چل رہے تھے آپ کے لیے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. یہ کس وقت کی بات ہے, جب تقریباً تمام صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف چلے گئے تھے. بہت کم لوگ تھے جو مکہ میں رہ گئے تھے. اس میں سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ, اللہ کے نبی اور چند مسلمان تھے. تو کافروں کو یہ بات پریشان کرنے لگی کہ کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے نہ نکل جائے, تو پھر تو ہمارے لیے خطرے کا باعث ہوگا. انہوں نے ایک مجلس رکھی دارالندوہ میں, جس میں انہوں نے مختلف تجاویز کی. کسی نے کہا کہ آپ کو قید کر دیتے ہیں اور موت تک وہاں سے نہ نکلنے دیں گے قید سے. کسی نے کہا
کہ آپ کو جو ہے مار دیتے ہیں، لیکن ان کے سامنے یہ خطرہ تھا کہ اگر ان کو مار دیا تو ان کی جو خاندان بنو عبد مناف کے ساتھ لڑائی کا خطرہ سامنے آئے گا۔ پھر کسی نے مشورہ دیا کہ ہم خود انہیں مکہ سے نکال دیتے ہیں تاکہ ہماری تو جان چھوٹے، نعوذ باللہ۔ اور پھر یہ خطرہ آ گیا سامنے کہ ان کی حسن اخلاق کی وجہ سے، ایمانت دار ہونے کی وجہ سے، خوش کلامی کی وجہ سے لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ ہم پہ حملہ کریں گے۔ یعنی کوالٹیز جانتے تھے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا ہماری زندگی میں، ہم کچھ لوگوں کی کوالٹیز جانتے ہیں، پرسنالٹی کلیشز کی وجہ سے، انا اور حسد تکبر کی وجہ سے ہم اس کو مان نہیں رہے ہوتے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم اس کے خلاف پلاننگز کرنے لگتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو عزت دینی ہوتی ہے، ہم جتنی بھی پلاننگز کر لیں، ہم کسی کی اچھی کوالٹیز ہوتے ہوئے کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے پھر ایک فیصلہ کیا کہ سب قبیلے والوں میں سے ایک ایک بندہ جو ہے اللہ کے رسول کے گھر کا محاصرہ کرے، اور صبح جب اٹھیں گے تو سب ان پہ حملہ کریں گے۔ سب قبیلے والے کیوں کریں؟ کہ سب کا نام آئے، تو کس کس سے ان کے خاندان والے جنگ کریں گے، آخرکار دیت لے کر معاف کر دیں گے۔ یہ ان کی پلاننگ تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی پلاننگ سے آگاہ کر دیا۔ آپ نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ چھوڑا اور خود جو ہے ہجرت کی اللہ کی مدد اور پلاننگ کے ذریعے۔ اس طرح سے اللہ نے آپ کو باہر نکالا کہ کسی کو علم ہی نہ ہو سکا۔ کفار جو ہے ساری رات انتظار کرتے رہے، لیکن صبح ان کی سازش ناکام ہو گئی۔ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت بہت بڑی جو ہے قربانی دی تھی۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ وہاں بیان کرتے ہیں کہ ہجرت کی رات علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کا سودا کیا، وہ یہ کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر اوڑھی اور آپ کی جگہ پر سو گئے۔ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ چالے چل رہے تھے کافر کے، لیثبتو کا کہ وہ آپ کو قید کر لیں گے، او یقتلوا کا یا وہ آپ کو قتل کر دیں گے، او یخرجوا کا یا وہ آپ کو نکال دیں گے۔ اپنی ہی پلاننگ، ہم ایسا کر لیں گے، ایسا نہیں ہوگا تو ایسا کر لیں گے۔ لیکن اللہ کہہ رہے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تم بھی چالے چل رہے تھے، اللہ بھی تدبیر کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ بہترین پلانر ہے، اللہ سب بندوں کی تدبیر کرنے والوں سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ تو گھبرائیں نہیں، دنیا آپ کے خلاف چالیں چلتی ہے، آپ کو کمزور کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کو پریشان کرنے کی کوشش کرتی ہے، آپ کی عزت کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ بہترین پلانر ہے، اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی تدبیر پہ بھروسہ کر کے تو دیکھیے، وہ بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے، کون اس پہ کتنا توکل کرتا ہے۔ تو جس کا جتنا توکل سٹرانگ ہوتا ہے وہ اللہ سے اتنا زیادہ امپریس ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ پہ یقین کرنا ہے انشاءاللہ، آئندہ مایوس نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا، امید نہیں چھوڑنی۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہو جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے۔ اب کوئی ایک دوست ہوتا ہے نا آپ کو کہتا ہے آپ مجھ پہ یقین کر کے تو دیکھیں آپ کا یہ کام ہو جائے گا، تو اللہ تو ہمیں 1000 بار اللہ تعالیٰ نے اپنے اللہ ہونے کا، اپنے رحمان ہونے کا یقین دلایا ہے، تو ہم پھر اس پہ یقین کیوں نہیں کر پاتے؟ اور ابھی تو اللہ نے بتا دیا کہ اگر تمہیں پلاننگ کروانی ہے زندگی کی تو کیا کرو، اب بھی مجھ پہ یقین کرو، میری پلاننگ کیا کہ دنیا کی ہر پلاننگ زیرو ہو جاتی ہے۔ واللہ خیر الماکرین، اور خاموشی سے اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کو دیکھتے رہنا چاہیے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے۔ کوئی آپ کو نکالنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کو قتل کرنا چاہ رہا ہے، کوئی آپ کو پریشان کرنا چاہ رہا ہے، ہو سکتا ہے اللہ انہی کے ہاتھوں آپ کو عزت سے نوازے، یہ اس کی پلاننگ ہے نا، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہمیں بس اپنے ایمان اور تقوی کو بڑھانا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایمان، تقوی اور بھروسہ عطا کرے۔ آج ہم نے یہی چیزیں پڑھی نا، ایمان کیسے ہوگا؟ امانتوں کا خیال رکھنے کے ساتھ ساتھ، اور ایمان ہوگا تو انسان فتنے سے بچتا رہے گا۔ پھر
تقویٰ ہوگا تو 4 نعمتیں ملیں گی، اللہ پہ یقین ہوگا تو بہترین پلانر ملے گا ہمیں، ہماری زندگی کی پلاننگ کرنے والا۔ تو سب کچھ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ ہمارے لیے بہترین راستے بناتا ہے۔ ہم اللہ کو راضی کریں، اللہ ہمیں راضی کر دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ سے راضی ہو جاتا ہے اللہ اس کو راضی کر دیتا ہے۔ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ بس اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اللہ کے رسول نے بھی تو یہ کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی رضی اللہ عنہ کو کیوں اپنے بستر پہ چھوڑا؟ تاکہ وہ امانتیں پوری کر کے آئیں۔ کیسے کنیکٹ کیا جا رہا ہے سب چیزوں کو؟ امانتوں کی حفاظت کے لیے علی رضی اللہ عنہ کو وہاں پہ چھوڑ کے آئے تھے۔ اتنی زیادہ کٹھن وقت تھا، اس وقت جان کی فکر تھی۔ ہم لوگ تو اپنے جان کی فکر میں سب کچھ بھلا بیٹھتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امانتوں کا خیال کرتے ہوئے وہاں پہ اپنے ساتھی کو چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے کریکٹر کو لوز نہیں کیا۔ مشکل حالات میں بھی اپنا کریکٹر درست رکھنا چاہیے۔ جتنی مرضی حالات کٹھن آ جائیں، برائی کب بھی جائز نہیں ہوتی۔ برا کام برا ہے، حلال حلال ہے، حرام حرام ہے، ہر صورت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے انسان جب اللہ تعالیٰ کے کاموں کو، اللہ کے احکامات کو، اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، ان کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ اپنے بندے کی ضرور حفاظت کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس سمجھنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آیات آج کی بہت زیادہ امپریسو تھیں، اور ماشاءاللہ سے اس پر مزید سوچیں گے تو بہت سے پوائنٹس جو ہیں ہمارے سامنے آئیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔